انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتی الحمد للہ عدد ما خلق و مل ما خلق و عدد کل شیء و مل کل شیء و عدد ما فی السماوات والارض و مل ما فی السماوات والارض وعدد ما احصا کتابہ ومل ما احصا کتابہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یا اللہ انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حسنی وذہاب ہمی غمی۔ یا اللہ یا پاک پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم اور میرے ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے خامند اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا پاک پروردگار ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کر دے میرے اللہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا کرنا۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا پاک پروردگار میری اولاد کی اصلاح کر دے، یا پاک پروردگار ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھ، اور یا پاک پروردگار مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے دو جہاں کے مالک ہمارے دل میں اپنی محبت سے اشار کر دے۔ یا پاک پروردگار ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے، ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر دے، انہیں نیک و صالح اولاد کی نعمتیں عطا کر، انہیں ہمارے لیے اور یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے خامن کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا کر۔ یا پاک پروردگار ہمارے گھروں کو آباد رکھنا۔ یا اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرمانا۔ یا پاک پروردگار ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں کفر سے، فقر سے، غیبت، بدعت، چغلی سے، بے حیائی سے، بہتان سے اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ اور یا پاک پروردگار جو گناہ ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، یا رب العالمین جو گناہ ہم نے ظاہری کیے اور جو چھپ کے کیے، ان سب کو معاف فرما دے۔ یا رحمان جن کے گھروں میں مشکلات ہیں ان کو دور کر دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا پاک پروردگار ہمیں ہر معاملے میں ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو وہ راستہ دکھا میرے اللہ جو تجھے پسند ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے۔ یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دین سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ یا پاک پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر دے، جو لاچار ہیں ان کا ہاتھ تھام لے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے، جن کو رشتوں کی پرابلم ہے یا پاک پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرما دے، کاروبار میں کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ نظر بد سے دور رکھنا۔ یا پاک پروردگار بیٹے اور بیٹیوں کے گھر کو بسائے رکھنا۔
رکھنا، یا اللہ ان کے گھر سے سکھ کی خبریں دینا۔ یا پاک پروردگار، ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں، کسی قسم کی بندش، نظر، رکاوٹ، یا اللہ جسمانی اور ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، اولاد کی آزمائش، وہ سب بیماریاں یا پاک پروردگار جنہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب سے ہمیں عافیت عطا کر دے، یا اللہ ہمیں عافیت عطا کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا پاک پروردگار، ہمارے گھر والوں میں آپس میں محبت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار، ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا۔ یا پاک پروردگار، برکت عطا فرما ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں، ہمارے دلوں پہ، ہمارے خاوند اور ہماری اولاد میں۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ یا پاک پروردگار، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبتیں نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا۔ اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ایسے مال سے یا پاک پروردگار جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں۔ اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو یا پاک پروردگار اسے اپنے تک ہی رکھے، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اے اللہ، میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی سے، ذلت اور نداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا پاک پروردگار، بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یا پاک پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار، میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ یا پاک پروردگار، مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ یا اللہ، میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ یا پاک پروردگار، میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں کہ ہمیں پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور یا پاک پروردگار، ہمارے سب حالات کو سنوارتے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ، ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، بے شک تو ہی بہترین پاک رکھنے والا ہے، اور اے اللہ، آپ ہی ہمارے ولی اور مولا ہیں۔ اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا پاک پروردگار، ہمیں سب کو معاف فرما دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا پاک پروردگار، قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو ہمارا آسان حساب لینا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا پاک پروردگار، ہمیں دین کی سمجھ عطا کر۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا۔
ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا یا پاک پروردگار جو بہت مشکل دن ہے، یا اللہ جو حساب قائم ہونے والا دن ہے، یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کرنا۔ یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دینا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ ویسے رحم کرنا ہے جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رحم فرمانا، رحم فرمانا۔ یا اللہ ہمیں سب کو بخش دینا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے ماں باپ موو ہو گئے تھے وہاں سے، گوشتوالہ چلے گئے تھے، لیکن قبرستان کیونکہ ادھر ہے تو اس لیے میری امی ابو میرے دادا دادی سبھی قبرستان ادھر ہے، تو اگر تو آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ کرسی پہ نہیں نماز پڑھیں گے، آپ زمین پہ نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، رائٹ؟ اب یہ تو چیز کلیئر ہوگی نا۔ نمبر 2 کہ جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے یہ ہاتھ کدھر ہونے چاہیے؟ جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو آپ کے زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں 1 منٹ پہلے آ گئی ہوں کیونکہ یوٹیوب کو میں نے سیٹ کرنا تھا، لاسٹ ٹائم 2 منٹ 3 منٹ لیٹ ہو گئے تھے، تو مجھے یہ تھا کہ آج میں تھوڑا جلدی جا کے دیکھتی ہوں کہ میں پہلے ابھی مجھے عادت ہو رہی ہے دونوں چینل پہ اکٹھا لائیو کرنے کی۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جو لوگ یوٹیوب میں سن رہے ہیں، اگر آپ ایک میسج کر دیں کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ تو لائیو ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنا پروگرام شروع کر دیں گے۔ آپ لوگ بڑے اچھے بچے ہو، سارے ٹائم پہ آ جاتے ہو کلاس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو بس میں بار بار یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تھینک یو، یا آپ آ رہی ہے آواز۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 کریں گے، اور اس سے پہلے آلویز جیسے ہم ایک حدیث کرتے ہیں، مشکات المصابیح کا چیپٹر جو ہے ہمارے پاس نماز کا بیان، اس میں سے ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب بھی کبھی نماز کی بات ہوتی ہے اسپیشلی بچوں کے ساتھ، تو وہ ہاں پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لی تھی، اسپیشلی جو جاب پہ ہوتے ہیں تو گھر میں آ کے اکٹھی نمازیں پڑھ لیں گے، اور کئی دفعہ تو بچے نہیں پڑھتے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کتنی دفعہ کہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہی میں کہوں گی کہ ماں باپ کے لیے بڑا مشکل مقام ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جیسے جب مجھے میسیجز کرتے ہیں، اور آپ بلیو کریں کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے نمازی تھے، اور جب تک وہ ہائی اسکول میں تھے میں مسجد میں بھی لے کے جاتی رہی، ان کو پڑھاتی رہی، ان کو سارا کچھ بتاتی رہی، لیکن جیسے وہ کالج چلے گئے ہیں تو بچے نماز نہیں پڑھ رہے، اب اس طرح سے ہو گیا، میں کیا کروں؟ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے آرام سے ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ بس آپ انشاءاللہ دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے، لیکن میں آنیسٹلی میں اس درد کو فیل کر سکتی ہوں ایز اے مدر کہ جن ماؤں نے اتنی محنت کی ہوتی ہے اور آخر میں کبھی ایسے ہو جاتا ہے تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے ان کی بیس بنائی ہوئی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واپس اس میں لے آئیں گے۔ آپ بس دعا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ کیونکہ ابھی میں نماز کا ہی چیپٹر پڑھی تھی، اور آپ کا جب میں نے یہ پڑھا تھا، آپ کا میسج پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کروں گی، تو میں نے اسی لیے آج میں نے سوچا کہ ہم سب بھی، کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی لیول سے اسی طرح سے گزر رہے ہوتے ہیں ان سچویشن سے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم سب اس بات کے بارے میں ہی بات کر لیں کہ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے کیا کہا تھا ان کو کہ وصیت کیا کی کہ اے ابو دردہ، کبھی فرسٹ نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کبھی فرسٹ نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، اللہ اپنا ذمہ اس شخص سے بری کر لیتا ہے جو فرسٹ نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے۔
اللہ اکبر مینس کیا کہ اللہ اپنی امان اٹھا لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفاظت اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے نا. ہمیں دیکھیں دن میں کتنی دفعہ پریشانیاں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, لیکن جو نماز فرض پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشکلیں آتے آتے رک جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر وعدہ سچا ہے. تو صحابہ کی زندگی میں اب دیکھیں وہ کسی عمل کو, کوئی عمل جو ہے اس کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے, سوائے نماز کے کفر نہیں سمجھتے تھے. کتنا بڑا کلمہ ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے ہم نماز وقت آتا ہے, اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہو, لیکن میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیے اب تو خیر کرونا کی وجہ سے پارٹیز ایسے نہیں ہو رہی ہیں, شادیاں ویسے نہیں ہو رہی ہیں, لیکن آپ دیکھیے شادیوں پہ این نماز کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کا, اور کھانا کھل جاتا ہے, اور نماز کو چھوڑ کے دیکھیں یہ کیا تھا, فرض نماز کو نہیں چھوڑنا, نماز کو چھوڑ کے لوگ کھانے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور آرام سے ہمارے ذہن میں ایک تو یہ والی چیز اتنی آ گئی ہے نا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے, معاف کر دیں گے. لوگوں کے ساتھ معاملے جو ہیں ان کی طرف دھیان دیتے ہیں زیادہ, لیکن وہ بھی نہیں پورے کر پاتے نا, تو اللہ تو ہمیں معاف کر دیں گے. لیکن دیکھیں یہ فرض جو ہے نا ہمارے, یہ بہت بڑی چیز ہے, ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ایسے. اور صحابہ کو دیکھیں کہ کیونکہ اس زمانے میں اب دیکھیں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کوئی نماز نہیں پڑھے. مسجد میں سارے آدمی مسجد میں جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, اور گھروں میں عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی, یا وہ مسجد میں جانے کی اجازت تھی ان کو, وہ جا سکتی تھی. لیکن دا تھنگ از کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا, منافق تک کی پہچان اس لیے نہیں ہوتی تھی کیونکہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے. کسی کو آپ کسی کا دل کا حال تو نہیں جانتے نا, سوائے اس کے جو نماز نہیں پڑھتا تھا, دیٹ مینس کہ وہ کفر کر رہا ہے, مطلب کافر ہے, وہ اس لیے نماز نہیں پڑھا نا, وہ مسلمان نہیں ہے. تو آج آپ دیکھیں, اب بازار میں اگر آپ ہوتے ہیں, آپ دیکھو کبھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, بس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بہت سے گھروں میں ایسا ہے ابھی بھی الحمدللہ. لیکن میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ زیادہ تر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے ایک کوشچن تھا بٹیا باجی کا فرام ڈسکا, اور مزے کی بات ہے ڈسکا کا نام سنتے ہی کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں سوال اس میسج کو غور سے نہ پڑھوں, کیونکہ ڈسکا میری جگہ ہے جہاں پہ میں بڑی ہوئی تھی, میرا سکول وہاں کا تھا, میں وہاں پہ رہی تھی, شادی کے بعد میں لاہور آئی تھی. تو ڈسکا کا نام سنتے ایون وہ ٹی وی پہ بھی نام آتا ہے نا ڈسکا کا, اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو, خبر مجھے نہیں پتا ہوتی کیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈسکا کی کوئی خبر آتی ہے تو نام صرف ایک لکھا ہوا دیکھ کے اتنی دل کو تسلی ہوتی ہے اور اتنی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اب میرا گھر تو ادھر نہیں ہے, میرے ماں باپ موو ہو گئے تھے وہاں سے, گوشتانوالا چلے گئے تھے, لیکن قبرستان کیونکہ ادھر ہے تو اس لیے میری امی ابو میرے دادا دادی سبھی قبرستان ادھر ہے. تو جب بھی میں پاکستان جاتی ہوں تو میں ڈسکا ضرور جاتی ہوں قبرستان کی وجہ سے, اور پھر کافی لو ونز ادھر ہیں جن کو میں وہاں پہ ملتی ہوں. تو بٹیا باجی کا یہ سوال تھا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دو, کیونکہ یہ ایسا سوال ہے, یہ بہت کامن, تو یہی میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آن لائن ہی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں اس بات کو کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, بیسیکلی وہ ہے کہ جب ہم کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کدھر ہونے چاہیے. سجدہ کرتے وقت انہوں نے کہا کہ کیا مطلب میں آگے کوئی چیز رکھتی ہوں تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں, تو پلیز آپ یہ ایکسپلین کر دینا. تو نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے فار ایگزامپل, تو وہ اس لیے کہ آپ کو درد فار ایگزامپل ہے, آپ زمین پہ, اگر تو آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, تو پھر آپ کرسی پہ نہیں نماز پڑھیں گے, آپ زمین پہ نماز پڑھیں گے کیونکہ آپ بیٹھ سکتے ہیں, رائٹ. ہاں اگر آپ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے کیونکہ سجدہ زمین پہ ہے نا. اچھا نمبر 2, اب یہ تو چیز کلیئر ہوگی نا. نمبر 2 کہ جب آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے یہ ہاتھ کدھر ہونے چاہیے, جب آپ تشہد پڑھتے ہیں تو آپ کے زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, زانوں پہ ہاتھ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سجدہ اور رکوع کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اپنے گھٹنوں کی طرف ہوتے ہیں, گھٹنوں کے پاس ہوتے ہیں, رائٹ. اچھا اب وہاں پہ بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ لوگ ہاتھ آگے نکال دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے, کچھ ہاتھ اوپر کر کے یوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہاتھ نہیں ہلانے, سجدہ ہمارے سر کا ہوتا ہے, ہاتھ آپ نے اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں, اور آپ جب آپ نے رکوع کرنا ہے تو آپ سر تھوڑا سا جھکائیں گے, سجدے میں آپ تھوڑا سا زیادہ سر جھکا دیں گے, ٹھیک ہے, بس اتنا. جتنا ایسا نہیں کہ بہت تکلیف میں, بالکل کئی دفعہ مسجد میں یہ دیکھتے ہیں کیونکہ تراویحوں میں اکثر ہم لوگ جاتے ہیں نا, تو ہوتا ہے کہ وہ لوگ مشکل میں آ کے کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بہت نیچے جھک جاتے ہیں. اتنا جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, رکوع میں تھوڑا زیادہ مطلب تھوڑا جھکتے ہیں اور سجدے میں اس سے زیادہ جھکتے ہیں, اور ہاتھ آپ نے اپنے گھٹنوں پہ رکھنے ہیں, تشہد میں اپنے زانوں پہ رکھنے ہیں. اچھا جہاں تک یہ کہ آگے کوئی چیز, بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ میرے جیسے سسر تھے وہ جب نماز پڑھتے تھے تو میں نے
دیکھا ان کو کہ انہوں نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ ان سے زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا تھا, تو وہ پھر آگے چھوٹی سی ایک ٹیبل رکھ دیتے تھے, پھر اس کے اوپر وہ بکس ہوتی تھی, اس کے اوپر ایک تکیہ ہوتا تھا, پھر وہاں پہ وہ سجدہ کرتے تھے. تو پھر جب میں نے ان کو پھر بتایا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, بلکہ ایک صحابی ایسے نماز پڑھے تھے, انہوں نے وہ چیز آگے سے ہٹا دی کہ سجدہ جو ہے وہ ایسے نہیں, یہ شرک ہو جاتا ہے. بیسیکلی آپ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ صرف سر کے اشارے سے کرنا ہے. تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ ان کو اتنی عادت تھی نا, تو وہ کہتے تھے کہ تسلی نہیں ہوتی ہے, اور ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی عادت پرانی ہوتی ہے, جب ہم چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے تو ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے بات, کہ وہ تسلی نہیں دل کو ہوتی. لیکن پھر جب میں نے ان کو سمجھائی یہ بات تو الحمدللہ پھر ان کو سمجھ آ گئی تھی, اس کے بعد وہ نہیں کرتے تھے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ سجدہ کسی چیز کو آگے رکھ کے نہیں کرنا, سجدے کے لیے صرف سر کا اشارہ ہے اور ہاتھ اپنے کہاں رکھتے ہیں, یہ بھی چیز کلیئر ہوگی الحمدللہ. تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آج کرنی ہے. الحمدللہ بالکل ہم پاس ختم ہو رہی ہے سورۃ مائدہ. سورۃ مائدہ از دی لاسٹ سورۃ جو احکامات سے بھری ہوئی سورت تھی. اتنے احکامات ہم نے پڑھے اور اتنی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اور ہمیشہ جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ہے آگے کوئی حکم ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, دیکھو ایسے نہ کرنا, دیکھو ایسے نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس سورہ کو نہ صرف اتنے شوق سے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں کے میسیجز, آپ لوگوں کے جتنا آپ لوگ اس سن رہے بھی ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ دوسرے میڈیمز پہ بھی سنتے ہیں لوگوں کو, بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے. ہر دفعہ میں یہی بات کہتی ہوں, اور میں اپنے آپ کو جب میں اونچی بولتی ہوں بیسیکلی میں اپنے آپ کو سنا رہی ہوتی ہوں, کیونکہ کہنا آسان ہے, عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. آیت نمبر 104 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہمیں بہت اچھے سے یہ بات بتائی کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ یا آباء و اجداد میں سے کوئی ہدایت پر نہیں ہے, اگر وہ کوئی ایسی غلط چیز میں مبتلا ہے, مینس کہ وہ ایسی رسومات کرتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے, تو پھر تم وہ والی حرکت نہ کرو. اور اب کیا ہے, ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو سمجھا تھا کہ اگر والدین, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کہ اگر جو تمہارے آباء و اجداد کوئی علم نہیں رکھتے تھے یا پھر ان کو ہدایت نہیں تھی, تو پھر بھی تم وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا, تو ہم وہ نہیں کر سکتے نا. اب یہ اگلی آیت میں اسی کا جواب ہے, کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, ہمارے ماں باپ کیونکہ معصوم تھے, ان کے پاس اس طرح کا علم نہیں تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے تھے, تو اب ہم کیا کریں. اب اگر ہمیں سمجھ آتی ہے پھر ہم اپنے ماں باپ کو کہیں گے یا بہن بھائیوں کو کہیں گے یا دوستوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے, پھر وہ جو ڈانٹ پڑے گی اور پھر وہ جو بےزتی ہوگی کہ کیا تم نے نیا اسلام, تمہیں زیادہ آگے ہے, تمہیں زیادہ پتہ ہے کیا, کیونکہ سنتے نہیں ہے نا. اب پھر کیا کریں, ڈر جاتے ہیں ہم لوگ کہ اب کتنی اگر کہیں گے تو مائنڈ کر جائیں گے, اسپیشلی سسرال میں تو بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ ہم ان کو کیا کہیں گے ماں باپ کو, تو پھر تھوڑا سا کہہ دیتے کہ کیا ہے امی, میں بتا رہی ہوں اب یہ بات ایسے نہیں ہے. اچھا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, علیکم, تم پر ہے بچنا, انفسکم, تمہاری اپنی جانوں کا, کہ تم پر تمہاری اپنی جانوں کا بچنا ضروری ہے. لا یضرکم, نہیں نقصان دے گا تمہیں, من ضل, جو بھٹک گیا, کہ جو اگر بھٹکا ہوا ہے, وہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں, دوست ہیں, اولاد ہے, کوئی بھی ہے, وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. اذا اہتدیتم, جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم, تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے تم سب کو, جمیعا, تم سب کو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے. فینبئکم, تو پھر بتائے گا وہ تمہیں, بما کنتم تعملون, کہ تم جو کچھ کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے. اب یہاں پہ اس آیت کو پڑھ کے ایک ذہن میں, اور صحابہ کے بھی یہ ہوا تھا, میں آپ کو ابھی انشاءاللہ اس کی حدیث بھی بتا دیتی ہوں, اس کا شان نزول بھی تھا کہ کیا ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم اپنی جانوں کی فکر کرو, اور جو خود بھٹکا ہوا ہے وہ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنی جانوں کی فکر کرو. یہی اس آیت سے مطلب لیا تھا کچھ صحابہ نے بھی. تو حضرت ابو بکر نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد فرمایا, لوگو یہ آیت تم تلاوت کرتے ہو کہ اے ایمان والو, تم اپنی فکر کرو جب تم ہدایت پر ہو, تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا, تم اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑے تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اللہ اکبر,
کہ اگر لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اور جس کسی قوم میں گناہوں پر عمل کیا جاتا ہو اور وہ گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو, مینس یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ ان گناہوں کو ختم کرنے پر قادر ہو تو پھر بھی نہ کرے تو عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئیں گے. اب دیکھیں یہ حدیث میں, اب یہاں پہ تو ہے نا کہ جس قوم کی بات ہو رہی ہے, اب ہم اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ اب ہم تو کسی قوم کو جا کے ٹھیک نہیں کر سکتے. ہماری قوم کون سی ہے, ہماری حکومت کہاں پہ ہے؟ ہمارے گھر میں ہے نا. تو آپ اس حدیث کو اسی طرح سے سمجھیں کہ اگر ہمارے گھر میں ہمارے اولاد ایک محکوم ہے ہماری, اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے اور ہم ان کو روک سکتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں روکتے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب اللہ ان سب پر عذاب لے آئے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے, کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو ان کے بڑے بڑے تھے نا, جیسے جو علماء تھے ان کے, وہ کیا کرتے تھے جب ان میں اتنی برائیاں پھیل گئیں کہ ان کے جو علماء تھے وہ ان کو منع کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو منع نہیں کرتے, ان کو منع کرتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے, لیکن وہ سنتے نہیں تھے کیونکہ اتنی برائیاں پھیل گئی تھیں کہ ہر طرف آج کے زمانہ آپ دیکھیں, آج آپ بالکل اس حدیث کو انڈرسٹینڈ بہت اچھے سے کریں گے کہ ہر طرف دیکھیں ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ بچے جو ہیں وہ نہیں سن رہے, وہ یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. اتنی ٹیمپٹیشن ہے کہ بچے بچارے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو حفاظتوں میں رکھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہے. آنیسٹلی ہم ان کے لیے کتنا بھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں نا, پھر بھی وہ باہر, میرا فلاں دوست ایسے, میری فلاں جاننے والے ایسے, میں ان کے گھر گیا تھا تو یہ ہے, مام آپ ہی سارا وقت منع کرتی رہتی, مام اسٹاپ اٹ. اس طرح کی چیزیں آپ کتنی زیادہ سنتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے تنگ آ جاتے ہیں کہ مام سارا وقت آپ یہی کہتی رہتی ہیں, اور پھر دل ایسے لگتا ہے کہ بند سا ہو جاتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں. میرے پاس تو یہ اتنی سی اولاد ہے نا جو 2 3 4 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں, تو میں تو ان کو بھی نہیں کہہ سکتی ہوں, میں کیسے ان کو سمجھاؤں. یہ بڑا مشکل مقام ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کے لیے آسانیاں کرے. تو اب یہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے نا وہ ان کو منع کرتے تھے, اب وہ نہیں سمجھتے تھے تو سنتے نہیں تھے, تو ان کے علماء نے کیا کرنا شروع کیا کہ ان کی مجلسوں میں پھر بیٹھنا شروع کر دیا. مطلب ویسے ہی پارٹیز میں آپ ایگزامپل لیجئے کہ آپ اپنے دوست ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں, آپ ان کو سمجھاتے ہیں, وہ نہیں سمجھ رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہی کام کر رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے ان میں بیٹھتے ہیں, پارٹیز میں بھی جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا تو میں نے دیا تھا, وہ نہیں سنتی, اس کی پارٹی ہے, مجھے کیا اس سے فرق پڑنا ہے. تو اب آپ غور کیجئے گا اس حدیث پہ کہ وہ کیا کرتے تھے, ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے بھی تھے, ان کی پارٹیز میں کھاتے پیتے بھی تھے. تو اللہ نے ان کے دل بھی ان جیسے کر دیے. آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل سے وہ برائی ہٹا دی, کہ جیسے تھا نا کہ ان کو پتا تھا یہ برائی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ وہ ان کو اچھی لگنا شروع ہوگی وہی برائیاں. تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی. اور پھر کیوں کی؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. اللہ اکبر. اور پھر دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب حدیث بتا رہے تھے نا, یہ بات بتا رہے تھے صحابہ کو, تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو بتاتے بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی کو روکتے رہنا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لینا اور انہیں حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا. ہم تو بڑے آرام سے اپنی وہ کہتے ہیں نا کنی چھڑا لیتے ہیں, یہ کہہ کے کہہ تو دیا تھا, اب ہمیں کیا, تو دیکھیں کہ ان کو مجبور کر دینا. اللہ کرے کہ بس ہمیں یہ سمجھ آ جائے, کیونکہ آنیسٹلی جب میں لیکچر تیار کر رہی ہوتی ہوں تو ہوتا ہے نا جیسے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ, اور ہر دفعہ ایسی چیز ہوتی ہے. میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتی ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے وہ ایسا ہے کہ بس اگر یہ سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی بن جائے گی. اور آج کے لیکچر میں قیامت کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. وہاں پہ میں آپ کو, میں جب آیات پک کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں قرآن کی کون سی آیات پک کروں اور کون سی رکھوں اور کون سی چھوڑوں, کیونکہ اتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا سارا کچھ بتانا ممکن نہیں ہوتا. اور پھر جب سمجھ آتی ہے تو آنیسٹلی وہ بات یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ چیزیں دیکھ لو, کیونکہ غائب کا تو پردہ ہے نا, جو مجھے نظر آتی ہیں, تو تم کم حسور زیادہ رو. اللہ اکبر. اچھا جی, اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے एक बात बताई थी कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर तुम्हारे अपने नफ्सों का बचाना जरूरी है। मीन्स कि जब तुमने अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर दिया, तुम लोगों को बता रहे हो, तुम उनको समझा रहे हो, वो फिर भी नहीं समझते, तो देखिए ये इतना खूबसूरत एक पैगाम है कि एक डिप्रेशन से बंदा निकल आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर अगर वो जो कर रहे हैं तो तुम्हारा जिम्मा उसे बरी अल्लाह सुब्हानहू तआला कर देते हैं, क्योंकि तुमने अपना काम कर दिया, तुमने अपना सारी पूरी वो कहते हैं ना कि नेक नियति से तुमने उनके लिए सब कुछ कर लिया। अगर वो फिर भी नहीं सुनते हैं तो तुम्हारे पर उनका गुनाह नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको हमारे अमल में ढाल दे, आमीन। सबसे पहले तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मेरे मैसेंजर पे एक लिसनर है, उन्होंने मैसेज किया था, उनके लिए आप सब दुआ करें। उन्होंने कहा कि मैं तौबा करता हूँ और मैं आज के बाद से मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा, और मुझे पूरी नमाज नहीं आती है, लेकिन मैं अपने मस्जिद के जो इमाम हैं अपने नेबरहुड में, मैं उनसे जाके सीख रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। उनकी ऑनेस्टली आई विश कि मैं आपको उनका मैसेज सुना सकती, जो एक शौक होता है ना, एक आवाज में एक पैशन के साथ बंदा बात करता है कि मैंने तो पता नहीं जिंदगी अपनी कहाँ गुजार दी और कैसे गुजार दी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ। कोई एक लेक्चर उन्होंने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे आज एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, तो आज के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, और मैं तैयार हूँ। और इतनी जज्बाती आवाज थी कि मैं तैयार हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में जाने के लिए, और मैं एक दिन मैं भी दावा करूंगा, और एक दिन मैं भी लोगों को बताऊंगा, और मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी जिंदगी अब इस काम में लगाना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला, मुझे पता है कि हम में से बहुत से लोगों के दिल में यही बात होती है, कुछ कह देते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं, लेकिन हम सभी अल्लाह के रास्ते के सिपाही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो को हम बैठे हुए हैं और बात करें। आज के लेक्चर में ऑलवेज मैं ये कहती हूँ आपको ना कि ऐसे लगता है कि आज की जो आया है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर दफा मैं आपको ऐसे ही कहती हूँ, और मेरे साथ सच्ची से ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको कह रही हूँ, मेरे साथ यही होता है कि हर दफा मुझे ये लगता है कि ये आया अगर आज मेरे दिल में उतर गई तो बस फिर तो कमाल ही हो जाएगा, मुझे पूरा दीन की समझ आ जाएगी, और हर आया पे मुझे यही लग रहा होता है, और इंशाल्लाह आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को भी यही लगेगा। सबसे पहले तो दुआ भी कर लें कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाहु व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुकना इज्तनाबहु, कि या रब्बुल आलमीन हमें हक दिखा दे ताकि हम उसकी पैरवी कर सके, हमें बातिल भी दिखा दे मेरे अल्लाह ताकि हम उसे इज्तनाब कर सके, आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा की तरह हम आगाज करते हैं अपनी क्लास का एक हदीस के साथ। मिशकातुल मसाबी की हदीस है ये, और मुस्लिम एंड बुखारी में है, और ये जो लफ्ज़ हैं ये बुखारी के हैं, क्योंकि आज के इंशाल्लाह क्लास में हम आखिरत के बारे में बहुत पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के बारे में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके बारे में हमें क्या हदायत दी हैं, और हमारी ज़िंदगी क्या है, और हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये हदीस मैं आपके साथ शेयर करूं, और क्योंकि पिछले दिनों में कुछ हफ्तों से ये था कि मेरे अपनी बहुत क्लोज मेरी फ्रेंड्स हैं, अबाउट 1-2 हफ्ते के अंदर वक्फे से एक फ्रेंड की मदर की डेथ हुई, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की, और 2 फ्रेंड्स हैं उनके हस्बैंड्स की कोरोना की वजह से भी ऐसी सिचुएशन थी। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना यूजुअली फिर हम बात करते हैं कि अच्छा जो चले गए तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर कब्र में उनके साथ क्या हो रहा होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे क्या होता है, क्योंकि ये गायब की बातें है ना, हमें तो सिर्फ उतनी पता होता है जितनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये हदीस शेयर करती हूँ कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो जब उसके साथी लौट जाते हैं, जब कब्र में दफन करने के बाद सारे वापस हो जाते हैं, तो वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। देखिए अक्सर होता है ना, हमारे ज़हन में होता है कि अच्छा जब हम दफनाते हैं तो फिर क्या होता है, तो अब देखिए आम इंसान इतनी मनो मट्टी के नीचे आम बंदा तो नहीं सुन सकता होगा, तो इसका मतलब है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उस वक्त उसकी ये जो सेंसेस होती हैं वो ज्यादा उसकी तेज होती होंगी, कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उनके जूतों की, क्योंकि वो चल के देखे जा रहे होते हैं, तो जिसको हमने दफनाया है ना हमारे लफ्ज़, वो हमारे जूतों की आवाज सुनते हैं, और जैसे ही लोग चले जाते हैं ना उनके पास से हटते हैं तो कहते हैं कि उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसे उठाते हैं और बैठाते हैं और पूछते हैं कि तू इन साहिब के बारे में क्या कहता था, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि हाजा का लफ्ज आता है इसमें कि वो इशारा करके पूछते हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते थे। तो मोमिन, गौर कीजिएगा यहाँ पे लफ्ज किसका है, मोमिन,
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو مومن کہہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور تب اسے کہا جائے گا، اور وہ جو فرشتے ہیں نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو دوزخ کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے میں بدل دیا، الحمدللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو وہ ان دونوں کو دیکھیے وہاں پہ اب جنت کہاں اور دوزخ کدھر، اور قبر میں وہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سبھی مومن ہوں انشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اس کو وہ دکھا سکتے ہیں، اور وہاں سے پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہے جنت والا۔ اچھا، اب دوسرا کیا ہے، لیکن منافق، اب منافق کون ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل پہلے رکوع میں نہیں پڑھا تھا، نمبر 1 مومن تھے کہ مومن کون ہے، پھر کافر جو تھے ان کی تو بالکل ہی 2 آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ پھر منافق کی سب سے زیادہ آیات تھی جس میں یہ تھا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ایسے والے لوگ۔ آپ وہ پڑھ کے دیکھیں، آنیسٹلی جب شعور کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو اتنا خوف آتا تھا کہ وہ ساری چیزیں ایسا لگتا تھا کہ یا رب العالمین کسی نہ کسی لیول پہ تو یہ بھی ہمارے اندر ہے، یا رب العالمین کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں معاف کرنا، یہ بھی ہمارے اندر ہے، اللہ معاف کرے۔ لیکن آپ وہ پڑھ کے ضرور دیکھیے گا، وہ لوگ جنہوں نے میری شروع کی کلاسز نہیں اٹینڈ کی ہوئی ہیں نا، تو وہ پہلا رکوع سورہ بقرہ کا انشاءاللہ پڑھیں گے تو ان کو کافی ڈیٹیل سے وہاں پہ سمجھ آ جائے گی کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، فاسق کون ہے۔ یہی 4 تو لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ڈسکرائب کر دیا، اور پھر کہا کہ یہ قرآن سے اس کو فائدہ ہوگا جو متقی ہیں۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ لیکن منافق اور کافر، دیکھیں منافق کو کافر کہا گیا ہے، منافق اور کافر ان سے کہا جاتا ہے کہ اس صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہا کرتا تھا۔ اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو تم نے ان کو پہچانا اور نہ ہی تم نے قرآن پڑھا، اللہ اکبر۔ تو وہ فرشتے جو ہیں 2 اور فرشتے ہوں گے، وہ کیا کریں گے، اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے ماری جاتی ہے، جس سے وہ ایسی چیخیں مارتا ہے جس کو سوائے جنوں انس کے تمام قریبی مخلوق سنتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے، یہ جو لفظ میں نے بیان کیے ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ اب دیکھیے قبر میں ہم نے وہ ایک حدیث میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی آپ کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ان کی سواری جو وہ بدکنے لگی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہاں پہ کن کی قبریں ہیں، تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو پہلے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے یہ اس زمانے کے لوگوں کی قبریں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، تو اسی لیے ان کی جو سواری تھی وہ بھی دیکھ سکتی تھی اس عذاب کو۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ اگر تم وہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، اللہ اکبر۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر تم وہ دیکھ سکو جو میں دیکھتا ہوں تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم مومن لوگوں میں شامل ہو جائیں اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی سمجھ آ جائے۔ اسی لیے جب میں آلویز بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کر سکیں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں اور ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ دین تو بہت آسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو لیکن ہمیں شیطان اتنا مشکل کر کے دکھاتا ہے کہ یہ تو اتنی مشکل چیز ہے، اور اکثر آپ نے یہ سینٹنس سنا ہوگا کہ وہ تو اسلام کے اس کی تو زندگی میں کوئی فن ہی نہیں رہا، جب سے دیکھو نا وہ اب تو اس نے تو یہ بھی چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیا۔ لیکن واللہ آپ یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے جہاں پہ اس کا دل اٹکا ہوتا ہے نا پہلے بندے کا، جب وہ ابھی شعوری مسلمان نہیں ہوتا، وہاں سے اس کا دل ہی اٹھا دیتا ہے۔ وہی چیزیں انسان کو اتنی بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میرا ان چیزوں میں دل کیسے لگا کرتا تھا۔ یہاں سے مجھے یاد ہے کہ میری استاذہ جو ہیں وہ شروع میں کہا کرتی تھی کہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم گانے سنتے ہیں اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یہ وہ۔ میں تو جب قرآن سنتی ہوں تو اتنی خوبصورت قرات ہیں ان کی، اتنے قاری اتنی خوبصورت ہیں، مطلب ان کی آوازیں اتنی پیاری ہیں کہ میں تو دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بند کروں۔ تو اس وقت جب نیا بندہ ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں آتی ہے، تو بندہ سوچتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو گانے کی آواز نہیں اچھی لگتی ہے، یہ ہم ریگولر جیسے ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ بلیو کریں یہ وقت آ جاتا ہے کہ بندے کو، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کرواتا ہے چیزیں۔ میں اس لیے آپ کو یہ سارا کچھ بتاتی ہوں کیونکہ دیکھیں میری زندگی میں جب میں شعوری طور پہ اسلام کو سمجھنا شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی کو میں کمپیئر کر سکتی ہوں۔
आई कैन टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस कि मैं पहले क्या समझती थी, और ऐसा नहीं था कि मैं कोई, अल्लाह ना करे कि मैं कोई ऐसी थी कि मुझे इस्लाम का नहीं पता था, नमाजें भी पढ़ रहे थे और ऐसे कपड़े भी नहीं होते थे कि बहुत कोई स्लीवलेस पहन रहे हैं या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे, लेकिन वो ऐसे भी नहीं थे जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है। वो जिंदगी ऐसी भी नहीं थी, नेकियां कर रहे थे लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत राजी करने वाली थी। हमें पता नहीं होता ना, इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी जजमेंटल ना हो। जो लोग अभी तक इस्लाम की तरफ नहीं है ना, उनके लिए दुआ करें। कोई पता नहीं होता किस वक्त उनका दिल पलट जाए। एक बात, एक सेंटेंस, एक वाकया, एक आजमाइश इंसान को पलट के कहां से कहां ले जाती है। और अल्लाह करे अपने बच्चों के लिए भी दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी इम्तिहान में डाले बगैर उनको अपनी तरफ बुला ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपना रहम करे। और आइए अब देखते हैं इंशाअल्लाह, अब हम करते हैं सूरत अल माइदा आयत नंबर 92। अब आप अपने अपने मुसहफ खोल लीजिए। आज आपने ये काम करना है कि जब हम ये आया शुरू कर रहे हैं ना बात करना, तो अपने आप को खुद से जज बना लें, अपना जज खुद बना लें और देखें कि इस पूरी क्लास के बाद हम कहाँ पे खड़े हैं। अब कल को हम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे तो मैं, अल्लाह जज होंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे किस तरह से देखेंगे, मेरे बारे में उस वक्त क्या फैसला करेंगे। इंशाल्लाह अच्छे ही करेंगे, लेकिन आप आज अपना जज बन जाए तो हम उससे ये है कि फायदा ये होगा कि अगर तो हम दूसरी साइड पे होंगे जो खराब साइड है, तो हम फौरन तौबा कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कामयाबियां भी मिल जाएंगी, आखिरत में मिल जाएंगी। तो अगर हम दूसरी साइड पे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छे से इबादत करना शुरू हो जाएंगे कि हमारे दर्जात बुलंद हो जाए। अब देखिए कि इस आया में नंबर 92 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व अतीउल्लाह, अल्लाह की अतात करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की अतात करो। अब क्योंकि हम पीछे क्या पढ़े, कितने ज्यादा हम क्लासेस में पहले से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि देखो मेरा हुक्म मानो, क्योंकि सूरत माइदा आखिरी सूरा है और ये इसमें सारे अहकामात जो हैं वो आखिरी अहकामात हैं और इसके बाद कोई हुक्म जो है वो मनसूख नहीं हुआ, ये सब आखिरी अहकामात में से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में कहा कि देखें जो अल्लाह के अहकामात हैं उन पे अमल करो। जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं करता जिंदगी में, वो काफिर है, वो फासिक है। हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी सख्ती से कहा था कि जिंदगी के कोई भी फैसले तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलाल और हराम का बताया कि देखो हलाल और तैयब खाओ और हराम को मत खाओ। जो अल्लाह ने हराम कर दिया उसको हराम समझो। ना सिर्फ खाने में, हमारी अमली जिंदगी में भी जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया उससे बाज आ जाओ। जो अल्लाह ने कहा है करो उसको कर लो और बाज आ जाओ। अगर नहीं बाज आते तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। इसके बाद जो लास्ट आया हमने पढ़ी थी उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो शराब के बारे में लास्ट हुक्म था, पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मुसलमानों को कह रहे हैं ना, मुझे और आपको ही कह रहे हैं, इन्नमल खम्र वल मैसर, बेशक शराब और जुआ और बुत और जो फाल के तीर हैं ये सब गंदगी है, शैतान के अमल है, इनसे बच जाओ। हुक्म है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। बेशक चाहता है शैतान, क्या चाहता है कि तुमको तुम्हारे दरमियान अदावत डाल दे और बॉक्स डाल दे, और ये शराब की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और जुआ जो है ये तुम्हें अल्लाह के जिक्र से रोकता है, तुम्हें नमाज से रोकता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिर में क्वेश्चन किया था कि क्या तुम बाज आओगे, ये क्वेश्चन था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे पूछ रहे हैं, अपने बंदे से पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाज आओगे। अब आप जवाब दीजिए, आप क्या कहोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, समीअना व अताअना। ठीक है, अब आगे इस आया के जो शराब के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि ये सारी चीजें, जुआ, शराब और जो हम हाथ दिखाने बैठ जाते हैं, जो हम गायब की बातें मालूम करना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो शिर्क की बात थी हमने देखा था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब क्या कह रहे हैं, अतीउल्लाह, अल्लाह की अतात करो, अल्लाह का हुक्म मानो, व अतीउ रसूल, और रसूल की भी अतात करो। देखें अल्लाह की अतात जो है ना वो कैसे होगी, जब तक हम रसूल की अतात नहीं करेंगे अल्लाह की अतात नहीं हो सकती। क्योंकि जिसकी अतात की जाए ना उसका सामने होना और उसका बताना, उसका बात करना जरूरी है, तभी तो वो कहेगा ना कि ये काम करना ये नहीं। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल भेजे। रसूलों की अतात ही अल्लाह की अतात है। तो कुरान में हमने पढ़ा ना, समीअना व अताअना, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि हमने अतात की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये देखें अतात क्या है, क्योंकि ये तो हमने बहुत दफा, करोड़ दफा हम पढ़ते हैं, समीअना व अताअना, अल्लाह की अतात करो, अल्लाह की अतात करो। अच्छा जी ठीक है, पढ़ लिया, अब अतात है क्या, पहले तो ये समझे और फिर उसकी इंटेंसिटी देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इतने गुस्से से कुरान पाक में 43 टाइम्स आए, वो मैं ठीक कह रही हूँ, हाँ राइट,
43 टाइम्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अतियुल्लाह का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो आखिर इसका मकसद क्या है और इसकी इंटेंसिटी क्या है? कि किसी के अताअत क्या होता है कि किसी की पैरवी करना, किसी के पीछे चलना, किसी के फुट स्टेप को फॉलो करना। अब कुरान में बहुत दफा इत्तबा का भी लफ्ज आता है, अलिफ और ता जो होता है ना, अलिफ बा ता हम पढ़ते हैं, ता ये तोए के साथ है, इत्तबा अताअत करना और इत्तबा करना। इत्तबा और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि जैसे वो भी पैरवी करना ही आता है, लेकिन वो ये है कि दिल की खुशी के साथ। आपको कोई हुक्म नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं है कि आपने ये करना है, आप अपने दिल की खुशी के साथ वो बात मानते हो, वो उसके हुक्म को सुनते हो, उसकी बात को सुनते हो और आप पैरवी करते हो दिल की खुशी के साथ। फॉर एग्जाम्पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, आके उनसे मिलते हैं, पहली दफा उनको मिले तो उस दिन जिस दिन वो आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर वाला बटन जो है ना वो खुला हुआ था। उन सहाबी ने अपनी पूरी जिंदगी कभी ऊपर वाला बटन ही बंद नहीं किया मोहब्बत में, कि मैं गया था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर वाला बटन जो था वो शर्ट का खुला हुआ था, तो आज के बाद मैंने भी ये बटन नहीं बंद करना। ये होता है इत्तिबा अलिबा ता वाली, कि मोहब्बत से इत्तिबा करना। सुभान अल्लाह, क्या वो, मैं कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको भी क्या मुकाम सहाबा को दिया था, जो अपनी नजर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, उनके कान उनकी आवाज सुनते थे। अल्लाह अकबर। और इत्तिबा जो अतात होता है ना, अतात वो है जो किसी चीज का हुक्म दिया जाए, जब कहा जाए कि तुमने ये करना है, उसमें अगर आप नहीं करते तो फिर नाफरमानी हो जाती है, राइट। इत्तिबा जो है ना, इत्तिबा में तो अगर ना भी करोगे आपको गुनाह थोड़ी है, वो तो आप मोहब्बत से कर रहे हो। लेकिन अतात में अगर आप नहीं करोगे ना तो उसमें फिर बड़ी सख्त पकड़ आ जाती है। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको इस तरह से भी समझे, इंसान के अबद है, हम अबद है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हैं। अब बंदे का काम क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में क्लियरली कह दिया कि लियाबुदुल्लाह, ताकि वो इबादत करे अल्लाह की। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उबुदुल्लाह, कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया कि अल्लाह की इबादत करो। अब इबादत ये नहीं है कि सिर्फ आप नमाज रोजा हज ज़कात और तस्बीहात पढ़ रहे हो तो आप समझ रहे हो ये इबादत है। हम जो कारोबार करते हैं वो भी इबादत है, हम खाना घरों में पकाते हैं इबादत है, हम सफाई करते हैं इबादत है, बच्चों की परवरिश करते हैं इबादत है, हम किसी भी लेवल का कोई काम अल्लाह की हदूद के अंदर रह के करते हैं, वो इबादत है, राइट। अब ये देखना है कि अल्लाह की हदूद क्या है। हमें जब ये एहसास हो जाता है ना तो फिर हम देखना चाहते हैं कि हम कोई काम ऐसा तो नहीं करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिसे मना किया हुआ है। अब देखिए एक और एंगल से भी मैं आपको आसानी से समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रही हैं, आप घर से निकलती हैं, आपने मस्जिद में जाना है, कोई पहली दफा मस्जिद में जा रहा है, वो आपको कहते हैं आप मस्जिद में जा रही है, मुझे भी जाना है, मैं आपको क्या मतलब मैं आपको फॉलो कर सकती हूँ? आप कहते हो हाँ मुझे फॉलो कर लो। वो एग्जैक्टली सेम आपको फॉलो करता हुआ मस्जिद में पहुंच जाता है। ये है अतात करना। अगर वो रास्ते में जा रहा है, आप भी जा रही हैं, वो रास्ते में कहते हैं ये तो चलती ही जा रही है, मैं यहाँ से जरा छोटा सा शॉर्टकट लेके चलती हूँ तो मैं वहां से जाके आगे मिल जाऊंगी। वो जैसे ही शॉर्टकट लेती है वो दूसरे रास्ते पे चली जाती है और उसके बाद वो उसको रास्ते ही नहीं मिलता। वो शैतान जो होता है ना, इसी तरह से रास्ते से हमें शॉर्टकट बताता है कि देखो ये छोटा रास्ता है, यहाँ से ये कर लो, या अल्लाह से पहुंचने का ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट में पहुंचते पहुंचते इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। अब आप देखिए आजकल तो कितनी आसानी है ना, हम गाड़ी में बैठते हैं तो फिर हमने जीपीएस वो हम अपना ऑन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ जाना है। गूगल, अल्लाह मियां सलामत रखे गूगल को।